بسم اللہ الرحمن الرحیم 2-3 منٹ کی یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اور سنیں اور اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو کسی بڑے نقصان سے بچائیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نمبر کے ساتھ پروفائل پکچر ایک لگی ہوئی ہے اور یہ نمبر کسی فراڈ آدمی کا ہے اور تصویر جو ہے وہ اس نے میرے دوست کی فیس بک کی پروفائل پکچر لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ میرا دوست بات کر رہا ہے، اور اس نمبر کے ساتھ اس بندے نے میرے ساتھ چیٹنگ کی اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ فراڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلام دعا کے میسج پہنچنے کے بعد میں نے اس بندے کو اپنا دوست سمجھ کر جب کال کی تو 2-3 بار کال کرنے کے بعد کال ان کو نہیں لگی، تو میں نے ان کو چھوٹا سا وائس میسج کیا کہ آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپنا وائس میسج ریکارڈ کر کے مجھے سینڈ کریں تاکہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ وائس میسج نہیں ہو رہا ہے، کوشش کر رہا ہوں، تو ایک بندے کو پیسے بھیجنے ہیں پاکستان میں 20,000 روپے آپ بھجوا دیں تو میں آپ کو جو ہے نا وہ کل تک بھجوا دوں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کنفرمیشن لی کہ کیا یہ میرا کام ممکن ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو جب میں نے حامی بھری تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک نمبر بھیجا جس پہ جیز کیش کا اکاؤنٹ بنا ہوا تھا، اور اس بندے نے کہا جی کہ یہ نمبر ہے جس پہ جیز کیش کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، آپ اس پہ بھیج دیں اور اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں تاکہ میں آپ کو پیسے جو ہیں وہ آپ کے بینک میں بھیج دوں۔ تو میں نے ان سے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں خاموش ہو گیا، اور آپ نوٹ کریں کہ اتنی چیٹنگ تک اس بندے نے اپنے نمبر کے ساتھ میرے دوست کی فوٹو ابھی تک لگائی ہوئی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب میں نے اس بندے کو کال کی تو اس بندے نے میری کال ریسیو نہیں کی اور مجھے ٹیکسٹ میسج کیا کہ جی بھائی۔ تو پھر میں خاموش ہو گیا کہ ایک بندہ جو مجھ سے کال پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے اور وائس میسج بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کی آواز نہ پہچانی جا سکے، تو پھر میں خاموش ہو گیا۔ 8 گھنٹے کے بعد جب اس بندے نے دیکھا کہ نہ تو اکاؤنٹ میں پیسے پہنچے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوا ہے، الٹا کرائم ویریفیکیشن الگ سے چل پڑی، تو اس بندے نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنے نمبر کے ساتھ میرے دوست کی تصویر کو ہٹا دیا، اور اس کے بعد پھر مجھے غصے میں میسج کیے کہ بڑے عجیب انسان ہیں آپ۔ تو میں نے اس کو کہا بھی کہ کیوں کیا ہوا، پیسے نہیں پہنچے، تاکہ کوئی بندہ مزید ریسپانس کرے اور پھر اس کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ تو وہ بندہ پھر خاموش ہو گیا۔ جب اپنے اس دوست کے ساتھ ان کے اصل نمبر پر جو ایک دوست سے لیا ان سے رابطہ ہو تو انہوں نے لا علمی کا اور حیرت کا اظہار کیا، اور جتنی بھی وہ کنورسیشن اور چیٹنگ ہمارے بیچ میں، میرے اور اس رانگ نمبر کے بیچ میں ہوئی تھی، وہ ان کو میں نے دکھائی کہ یہ اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ آپ ہیں، لیکن جب انہوں نے لا علمی اور حیرت کا اظہار کیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ اسکرین شاٹس جو تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے فیس بک پہ پبلک کر دیے تاکہ جو دوست احباب ہیں وہ اویئر ہو سکیں کہ میری طرف سے کوئی ایسا اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ میرے اوپر نہ آئے اور دوست احباب اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آپ لوگوں کو صرف یہ کہوں گا کہ کسی نمبر کے ساتھ جب آپ فوٹو دیکھیں کسی دوست کا یا عزیز کا، رشتہ دار کا، تو آپ ویریفائی ضرور کر لیں کہ یہ واقعی آپ کا دوست اور رشتہ دار ہے یا کوئی فیک آئی ڈی ہے، اور جن دوستوں اور رشتہ داروں کے بارے میں یہ تحقیق ہو رہی ہو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس بات کو مائنڈ مت کریں کہ ہمارا دوست یا ہمارا رشتہ دار ہمارے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا کہ یہ وہی ہیں یا کوئی اور ہے۔ یہ برا ماننے والی بات نہیں ہے، اس سے صرف یہ ہوگا کہ آپ بھی بچ جائیں گے، آپ کا دوست، عزیز یا رشتہ دار جو بھی ہے وہ بھی بچ جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس طرح کے جتنے بھی شر پسند عناصر ہوں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دعائے سلامتی ہے۔